المومنین خلیفۃ المسلمین اور خلیفۃ الاول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار گزرے نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو امیہ بن خلف کافر نے نعوذ باللہ معاذ اللہ سزا دے رہی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے ویکھیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسکرا رہے نے، آپ اتنی مشقت دے اندر اتنی تکلیف دے اندر مسکرا رہے نے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا اے بلال بڑی سختی ہے اور بڑی سزا دے رہے نے۔ آپ نے فرمایا میرا رب العالمین منو آزما رہی ہے کہ بلال دین کے اندر کچا ہے یا پکا ہے، میں عشق مصطفیٰ کا ایک پیالہ ہاں، میں عشق مصطفیٰ کا، لہذا اتنی استقامت میرے آقا علیہ السلام دے غلامہ دے اندر کہ نہ دن ویکھ دے نہ رات ویکھ دے، اور ہمہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق اپنا مال جان اولاد ہر چیز سنے معبود دے فرمان کو قربان کر دیتے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت سامنے رکھ دے، پھر حضور علیہ السلام دی پیروی کی جائے، سرکار دی غلامی اختیار کی جائے، سنت مصطفیٰ دے پیکر بن جائیے۔ جدو صحیح معنی دے اندر اسی پیروی کران گے، سچے سچے حضور دے غلام بن جاواں گے، تو خدا دی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سارے نال پیار فرمائے گا۔ تو خالق کائنات نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگوں کو کہہ دیو فرما دیو اگر تسی واقعی اللہ تعالیٰ نال محبت رکھ دیو فتبعونی، آؤ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تو نال پیار فرمائے گا، اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو حضور علیہ السلام دا پیار، حضور علیہ السلام دی پیروی اللہ تعالیٰ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی محبت اللہ تعالیٰ دے قرب دا ذریعہ ہے۔ کیوں کہ محبت مصطفیٰ محبت خدا ہے، فرمان مصطفیٰ فرمان خدا ہے، اتباع مصطفیٰ اتباع خدا ہے۔ حضور علیہ السلام راضی ہو گئے تو سونا رب العالمین بھی راضی ہو جائے گا۔ اور ایسی محبت صحابہ کرام کی جس کے اندر ریاکاری نہیں سی، کوئی دنیا دی طاقت توڑ نہیں سکتی سی، اور آج بھی مومن مسلمان جڑے سچی سچی محبت رکھتے ہیں انہاں دی محبت نو کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی، کوئی طاغوتی طاقت نہیں توڑ سکتی، اور کوئی دنیا دی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ اپنی جان تے پیش کر سکتے ہیں مگر حضور علیہ السلام دا عطا کردہ ایمان جڑا ہے اندا سودا نہیں کر سکتے، سودا